کچھ لوگ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں، ان کے دل میں خوف الہی نہیں ہوتی، وہ اپنے سامنے والے انسان کے دل میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے نئے نئے حربے اور خصوصاً شک و شبہ پیدا کرتے ہیں، دوسروں کے دل میں بدگمانی پیدا کرتے ہیں۔ بدگمانی اور شک میں آنے سے پہلے ایک بار سچ کو جاننے کی کوشش کیجیے، کیونکہ سچ ہی ہے جو زندگی میں امن لانے کا سبب ہے۔ سچ کو آج نہیں تو کل سچائی آپ کے سامنے آیا ہوگی، آج نہیں تو کل بدگمانی آپ کے دلوں سے نکلے گا، پھر جس کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے اس نقصان کی تلافی آپ کیسے کریں گے؟ آپ کی ذات سے جس کو نقصان پہنچا ہے، اور سب سے پہلے آپ کو خود کو نقصان پہنچا ہے، چونکہ آپ نے بدگمانی کی بنیاد پر کسی دوسرے کو ہرٹ کیا، شک کے بنیاد پر آپ نے اپنے گھر کو برباد کیا، بدگمانی کے بنیاد پر آپ نے کسی کو اپنا دشمن سمجھ لیا۔ اس کا فائدہ میرے زندگی کے تجربے میں میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ کوئی شخص اگر آپ تک کوئی خبر لائے تو اس خبر کی تصدیق کر لے، خصوصاً ایسی خبر جس سے معاشرے میں ہلچل پیدا ہو جائے، خصوصاً ایسی خبر جو غیبت کے زمرے میں آئے، خصوصاً ایسی خبر جو بھائی کو بھائی سے، انسان کو انسان سے، مسلمان کو مسلمان سے، انسان کو انسان سے لڑانے والی خبر ہو، اس خبر کی تصدیق کر لے۔ اس کا بہترین طریقہ میں نے جو اپنایا ہے وہ یہ کوشش کریں کہ ڈائریکٹ اس شخص سے رابطہ کریں، اور اس سے پہلے کہ زہر اگلے، اس سے پہلے اپنے شکوک و شبہات اور غلط فہمی کا اظہار کریں، آپ اس سے پوچھیں کیا تم نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے؟ کیا تم نے میرے خلاف یہ تخریب کاری کی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف یہ کارروائی کی ہے، میں نے سنا ہے آپ نے میرے لیے میرے راستہ تنگ کیا ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ یہ خامیوں کے پیچھے آپ کا مائنڈ ہے، آپ تخریب کاری میرے خلاف کرتے آئے ہیں، آپ اس کی تصدیق کر لیجئے ایکشن لینے سے پہلے، چونکہ اگر آپ نے ایکشن لے لیا تو آپ کے کمان سے تیر نکل گیا۔ اب غصہ اور طوفان انسانی زندگی میں طغیانی لاتی ہے۔ غصہ اور طوفان انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ کسی کو فائدہ اس غصے سے نہیں پہنچتا، کسی کو فائدہ اس طوفان سے نہیں پہنچتا، کیونکہ طوفان اپنے پیچھے سیلاب بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ جب طوفان تھم جائے تب اس کے نقصانات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کوشش کرے غلط فہمی کو نکالے۔ غلط فہمی دوست کو دشمن بنانے کے لیے ایک لفظ کافی ہے، شک، اور شک کو دور کرنے کے لیے ایک لفظ کافی ہے، سچ۔ شک اور سچ کے بیچ میں تحقیق کیجیے، شک اور سچ کے بیچ میں رہیے، پہلے معلوم کیجیے کیا یہ سچ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور کبھی بھی کسی کو اس کی ماضی کی روشنی میں مت تولیے،
آپ دیکھیے کہ وہ آج کیسا ہے، کل وہ کیسا تھا۔ اپنے گناہوں سے وہ ہجرت کر کے نیکی کی طرف ہجرت کر چکا ہے۔ آپ نے اگر اس کو کل کی روشنی میں آج دیکھا تو سوائے رب کی ناراضگی کے اور آپ کچھ نہیں پائیں گے، کیونکہ جو شخص کل گنہگار تھا آج اس نے توبہ کر کے غفور الرحیم سے توبہ کر کے رحمت کا طلبگار ہے، رب نے اسے معاف کیا۔ تو جگ والے انسان کون ہوتے ہیں؟ ان کی ماضی کے گناہوں کو کھرید کر ان کے سامنے رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ کبھی بھی کسی کو تولنا ہے تو اس کے آج کے قول و کردار کی روشنی میں تولیے، چونکہ اس کو نقصان، آپ کو یا کسی کو نقصان اس کے آج کے عمل سے ہے۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ ماضی ہے۔ جو گزر گیا وہ طوفان آنے کے بعد طوفان گزر گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ نقصان کس کو پہنچا۔ کیا آپ کو اس کے عمل سے کوئی نقصان پہنچا؟ تو آپ اس کو بولیے کہ تمہارے عمل سے مجھے نقصان پہنچا ہے، مجھے کفارہ چاہیے، اتنے ہی مجھے بھی بدلہ لینا ہے جتنا تم نے مجھے نقصان پہنچایا ہے۔ کبھی بھی زیادتی مت کیجیے، کیونکہ رب کے پاس جو ترازو ہے وہ میرے اور آپ کے ترازو سے مختلف ہے۔ رب رحمان و رحیم کے ساتھ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ انسانوں کے درمیان، حقوق العباد کے درمیان جو حقوق العباد کی ترغیب دیتا ہے وہ سب سے پہلے دیتا ہے کہ ہم نے کسی اپنے کا حق تو نہیں مارا، ہم نے کسی سے قرض لے کر ایسا تو نہیں کہ قرض کو کھا گئے، ہم نے کسی کی بے عزتی تو نہیں کی، ہم نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی تو نہیں کی۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اسی کے پاس جا کر معافی مانگے اور بولے کہ تم کفارہ میں دینے کو تیار ہوں، میں کفارہ ادا کرنے کو تیار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ لیکن کوئی تیسرا شخص جو دور بیٹھے سب قصے کہانی کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ سچ کو نہیں 100% جانتا، وہ لہذا اس کو بدگمان ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور پھر وہ اگر بدلہ لینا چاہے کہ تم نے فلاں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کی، اب اعلان جنگ ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تو یاد رکھیے کہ ایسے عمل سے نقصان صرف اسی کو ہوگا جو ظلم کرے گا۔ اور ظلم میں ابتدا مت کیجیے، ظلم میں پہل مت کیجیے، زیادتی میں پہل مت کیجیے، دکھ دینے میں پہل مت کیجیے، چونکہ آپ کا، ہمارا، سب کا رب ایک ہی ہے۔ وہ رب ظالم کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ مظلوم بننے کی کوشش کیجیے، مظلوم رہنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے خلاف کیے گئے ظلم کو آپ اگر معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیجیے، اگر لینا ہے بدلہ تو اتنا ہی بدلہ لیجیے جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔